أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 21 سے پڑھیں گے، آیت نمبر 20 تک ہم نے پڑھا۔ منافقین کا موضوع چل رہا ہے۔ یا ایوہا اے الناسو لوگو، یا ایوہ الناسو اے لوگو، عبدو رب عبادت کرو، عین با دال روٹ ہے عبادت کی، اور ربکم اپنے رب کی، کم جو ہے وہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے، ربا اسم، الذی جس نے، اس میں موصول ہے، خالقہ پیدا کیا، کم تمہیں، خالام قاف خالقہ پیدا کرنا، کم تمہیں، اس سے تمہیں پیدا کیا، والذینہ اور ان لوگوں کو جو، خلق کا اسم ہے، اس سے پیدا کیا تمہیں، والذینہ اور ان لوگوں کو، من سے قبلی کم تم سے پہلے تھے، قبل پہلے، کم تم سے، ظرف زمان ہے، اسم ہے، قبلی پہلے، کم تم سے، لعل شاید اس طرح، کم تم تتقون تقوی اختیار کرو، لعل میں بھی ہوتا ہے، جیسے انگلش میں ہم میں بھی پاسبلی یوز کرتے ہیں، لعل کا وہی کام ہے، لعل شاید کہ تم کم ہو جاؤ تم سارے، تتقون تقوی اختیار کرنے والے، بچنے والے، تقوی سے ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اے انسانوں، اس رب کی عبادت کرو جس نے پیدا کیا تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو، یعنی سارے انسانوں کا خالق کون ہے؟ اللہ کریم۔ رب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالق ہو، پیدا کرنے والا ہو۔ تو کس نے پیدا کیا؟ پیدا کرنے والی ہے اللہ کی ذات۔ تو سارے انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، خواہ وہ اب کے ہوں یا پہلے کے ہوں، اور اس بات پر سب انسان متفق ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں یا وہ عیسائی ہوں یا وہ یہودی ہوں یا کسی اور مذہب سے متعلق ہوں، جسے وہ رب کائنات مانتے ہیں، جسے مانتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ پیدائش اسی کا کام ہے۔ ہندو بھی مانتے ہیں کہ ویشنو جس نے دنیا بنائی اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ پھر تم ان لوگوں کو کیوں پوچھتے ہو جو رام ہے، لکشمن ہے؟ وہ کہتے ہیں جی یہ نیک لوگ تھے اور ان سے بہت خوش ہو گئے ویشنو، تو یہ ہماری دعائیں پہنچاتے ہیں اس تک، یہ ہمارے اور کائنات کے بنانے والے کے درمیان، رچیتا کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ اسی طرح جو عیسائی ہیں، عیسائی جو ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کی بدولت ہی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہی بخشوائیں گے وغیرہ، اور انہوں نے خدا کا بیٹا بھی مانا، نسبی بیٹا نہیں مانتے، صفاتی بیٹا مانتے ہیں، لیکن بہرحال مانتے تو ہیں۔ یہود میں تو منوان وہی شرک آیا جو ہمارے یہاں ہے، پیدا اللہ نے کیا، سب کچھ اللہ نے دیا، البتہ نیک افراد جو ہیں وہ ہماری دعائیں قبول کرواتے ہیں، وہ ہمارے مسئلے حل کرتے ہیں، ہم اللہ تک براہ راست اپنی التجا نہیں پہنچا سکتے، تو یہ نیک لوگ وسیلہ ہیں، رابطہ ہیں۔ یہی گمراہی ہمارے اندر بھی آئی، اور ہمارا ایک بڑا گروہ آج جو ہے وہ اسی شرک میں مبتلا ہے کہ اللہ نے بنایا، سب کچھ دینے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک ہماری اپروچ نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہ لوگ رابطہ ہیں، یہ وسیلہ ہے۔ یہی شرک کفار مکہ میں بھی تھا، کفار مکہ بھی جن کو پوجتے تھے وہ ان کے نیک افراد تھے، اور وہ انہیں اپنا بنانے والا نہیں مانتے تھے، وہ یہ مانتے تھے کہ بنانے والا رب کعبہ ہے، اللہ ہے، لیکن ان کا بھی یہی ماننا تھا کہ یہ ہمارے اور ان کے درمیان وسیلہ ہے۔ تو سارے انسان اس بات پر متفق ہے کہ بنانے والی ایک ذات ہے، ایک رب ہے۔ اللہ کہتے ہیں پھر جسے بنائے، جس کو تم اپنا بنانے والا مانتے ہو، اپنوں سے پہلوں کا بنانے والا مانتے ہو، اسی کی بندگی کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ پاؤ یا تقوی اختیار کر سکو۔ دونوں طرح سے معنی درست ہے، یعنی اللہ کی بندگی کرو گے تو متقی ہو جاؤ گے، اللہ کی رضا کے کام کرو گے، ناراضگی کے چھوڑ دو گے، اور اگر اس کا معنی ہم کریں بچ سکو گے تو بھی یہی معنی ہے کہ تم بچ سکو گے، کس سے؟ اللہ کی ناراضگی سے، شرک سے،
नापसंदीदा कामों से, जहन्नुम से, गुमराही से। तो सारी चीजों से बचने का बुनियादी सबब जो है, बुनियादी वसीला जो है, वो है तौहीद। जब हम तौहीद को मानते हैं तो फिर चीजें अपनी जगह पर आनी शुरू होती हैं, सेट होनी शुरू होती है। लिहाजा अल्लाह ने फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, शायद तुम बच पाओ। किस तरह? अल्लाह की बंदगी कर। अल्लज़ी, वो रब जिसने जाला बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अलर्दा जमीन को, नहीं होना छोड़, बाहर देखो वो, फिराशन फर्श, बस समा, और आसमान को, बिना अन छत। ये रब वही है जिसने जमीन को तुम्हारा फर्श बना दिया। जमीन हमारे बैठने के, काम करने के काम आती है, फर्श की तरह है। बिछाना, फिराशा होता है बिछा देना, बिछी हुई है, उसी मान में फिराश कहा गया। बिस्तर को भी कहते हैं, बैठने की जगह को भी कहते हैं। फाराशीन इसकी रूट है। और आसमान को छत बना दिया, बेनून हमजा बेनून वाओ दोनों ही रूट हैं इसके। आसमान छत की तरह है। बिना कहते हैं सर के ऊपर मौजूद चीज को, बिना बुनियाद को भी कहते हैं। तो सर के ऊपर आने वाली चीज को बिना क्यों कहते हैं? जिस चीज की बुनियाद मजबूत होगी, और मजबूत बुनियाद पर ही दीवार खड़ी होगी और छत आएगी। तो आसमान छत की तरह बना दिया, मजबूत खड़ा कर दिया आसमान। तो अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह वही है जिससे जमीन को फर्श बनाया, आसमान को छत बना दिया। यानी कि कोई और है जो इस तख्लीक में शामिल हो सके? यहाँ पर भी सब मुत्तफिक है, कोई और नहीं है। वाह, और अंजला उतारा उसने, मिनस समाई आसमान से, माँ अन पानी, और उसने आसमान से पानी उतारा। फ़अख़रजा, फिर उसने पैदा किए, बिही उसके जरिए, मिनस समराती फल। अल्लाह ने आसमान से पानी उतारा, यानी कि जो ये वाटर साइकिल है, बारिशों का सिलसिला, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बड़ी हिकमत और मबनी सिलसिला है। क्योंकि अगर ये ना होता तो हम पानी स्टोर ना कर पाते। और पानी जाहिर बात है गंदगी के मिलने से और दूसरी तरह चीजों की वजह से सड़ने लगता, उसमें बदबू पैदा हो जाती। फिर हम क्या करते? पानी तो चाहिए, पानी के जरिए ही हयात पनपती है। तो अल्लाह ने फिर वाटर साइकिल बनाया कि पानी एवेपोरेट करता है, बुखारात बनते हैं, बुखारात ऊपर उठकर ठंडे होते हैं, बादल बनते हैं, और फिर बादलों से पानी बरसता है। तो इस तरह ताज़ा पानी हमें मिलता रहता है। ये है वाटर साइकिल जो इतने बड़े पैमाने पर अल्लाह ने हमारे लिए पैदा किया। फाखरजा, फिर निकाले, उस पानी को इस्तेमाल किया, निकाले, भी उस पानी के जरिए, मिनस समारात फल, फिर अल्लाह ने उस पानी के इस्तेमाल से तरह तरह के फल निकाले। यानी कि फ्रूट्स भी, और जो है दूसरी जो चीजें हैं खाने पीने की, सभी इसमें आ जाती है। फल खसूसियत से कहा क्योंकि गल्ला सब्जी तो जरूरत है, फल जो है वो एक आसाइश है। तो जिसने फल निकाले, जरूरियात की चीजें तो बदरजाए उतम निकाली। रिस्कन खाना है, तो ये सब लकुम तुम्हारे लिए। रिस्कन रूट है, राजाकाफ रूट है। रिस्कन इस्म है, रूट नहीं मैं कहना चाह रही थी, रिस्कन इस्म है और इसकी रूट है राजाकाफ। लकुम तुम्हारे लिए, लाम हर्फ है और कुम जमीर है, प्रोनाउन है। ये सब फल तुम्हारे खाने के लिए है, यानी कि तुम खाते पीते हो। फला पसना तजालू, तुम बनाओ, फेल है तजालू। लिल्लाही, अल्लाह के लिए, जी माइन लाम इसकी रूट है। अंदादन, निद, शरीक, निद कहते हैं मद्दे मुकाबिल को, बराबरी करने वाले को, हमसर को। नून दाल दाल, निद। बस ये सारी नेमतें अल्लाह ने दी। अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया, तुम्हारे लिए जमीन बनाई, तुम्हारे लिए आसमान बनाया, पानी उतारा, खुराक के लिए चीजें पैदा की, तरह तरह की वैरायटी दी। तुमसे अल्लाह सिर्फ एक चीज चाहते हैं, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, अल्लाह के साथ शरीक मत बनाओ किसी को, किसी को अल्लाह का हमसर करार ना दो। कैसे करार देते हैं जी? मन्नत और मुरादे मांग कर, और क्या। वाह, और तुम तालमुन, ये बात जानते हो, ये बात तुम जानते हो। एक मिनट, नबीला बहन जो है उनका मैसेज आया, उन्हें कोई दिक्कत आ रही है।
नबीला ऑलरेडी एडिड है, अब उनका क्यों ज्वाइन नहीं हो रहा जूम? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, नबीला आप हमारे साथ ना व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर लें, ठीक है? और आप खोल लीजिए कोई सा भी, आयत नंबर 22 हम पढ़ रहे हैं। तुम तालमून, तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो। क्या अच्छी तरह जानते हैं हम? कि कायनात का बनाने वाला एक ही रब है, हर कोई अपनी अक्ल से जान सकता है। इसकी एक अजीम मिसाल इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। वो एक मुशरिक कौम में पैदा हुए जहाँ कोई भी तौहीद पर नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी अक्ल से ये जाना कि कायनात का बनाने वाला एक है। तो ये बात हम सब अपने अंदर से जानते हैं, मगर हम अपने आबाई अकीदों के साथ लिपटे हुए हैं। हम इन बातों से डरते हैं कि हमारे आबा की नफी हो जाएगी। हालांकि दीन परस्ती होनी चाहिए, आबा परस्ती नहीं होनी चाहिए। कहीं ख्वाहिशात नफ्स है, मुख्तलिफ रीजन है। ज्यादातर आबा परस्ती होती है, उसके बाद ख्वाहिशात परस्ती होती है। तो ये आमतौर पर रीजन होती है जिनसे लोग तौहीद का इनकार करते हैं। वाह और इन, अगर तुम हो फी रईबिन शक में, मिम्मा उसके बारे में जो नज़लना नाजिल किया हमने अला अब्दिना अपने बंदे पर। रैब जो है शक। रैब की कैफियत क्या है? रैब की कैफियत है दिल को बेकरार महसूस करना, दिल का बेकरार रहना, कभी लगे ये सही है कभी लगे वो सही है, हाँ ना फैसला ना कर पाना, इसे रैब कहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं अगर तुम्हें शक है, रैब है, किसमें जी? जो हमने उतारा अला अबदीना अपने बंदे पर, फा तू पस ले आओ। अब ये नया लफ्ज आया है आपके पास, अता यातू से है, हमजा ता या इसकी रूट है। अता यातू लाना देना, बी सूरत इन एक सूरत में मिस्र ही उस जैसी। सीन वाव रा सुअद जो है ये सूरा को कहते हैं पार्ट, इसका मतलब होता है हिस्सा, पार्ट। और मिस्र तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर तुम्हें शुबा हो उस किताब में जो हम अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतार रहे हैं, तो उस जैसी एक सूरत बना कर ले आओ। ये चैलेंज है जी, जिसे आज तक कोई पूरा नहीं कर सका। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये चैलेंज रख दिया कि अगर तुम्हें कुरान के वही इलाही होने में शक है तो जाओ इस जैसी एक सूरत बना लाओ। बहुत आसान था, बड़े बड़े स्पीकर्स थे उनके साथ, बड़े बड़े राइटर्स थे उनके साथ उस टाइम के, और आज तक रहे हैं। तो कोई एक सूरत बना लाते, कोई एक आयत बना लाते और पेश कर देते, जवाब दे देते, मगर मुमकिन नहीं हो सकता। कुरान की नजीर को इलाही नहीं सकता। वाद ऊ बुला लो, दावत देने से है। वाद ऊ बुला लो शुहदा अकुम, अपने गवाहों को। शहीद इसी से आप अदा करते हैं लफ्ज, शीन हा दाल। मैं दूनिल्लाही, अल्लाह के सिवा। मीन और दून दोनों ही हर्फ है, अल्लाह इसम है, अल्लाह के सिवा। इन अगर कौन तुम हो स्वादिकीन सच्चे, स्वाद दाल का वही रूट है सिद्क। अगर तुम्हें उस किताब में शक है जो हम अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतार रहे हैं, तो उसकी जैसी एक सूरत बना लाओ। और इस काम में अपने सारे साथियों को बुला बुला लो। शहीद वो होता है जो गवाह होता है। गवाह कौन होता है? जो आपके साथ होता है। तो इसी साथी, अपने सारे गवाहों को, अपने सारे हिमायतियों को, मददगारों को, साथियों को बुला लो। सारे तर्जुमे सही है, अल्लाह को छोड़कर। अगर तुम सच्चे हो तो। नबीला राशिद है। आयशा आपका एडमिट हो गया है, ज्वाइन हो जाएगा। आज मेरा ख्याल है आप लोगों को नेट का मसला आ रहा है ना। नबीला राशिद, आप ही को मैंने इस पे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कराया हुआ है। आपका इस पर भी इंशाल्लाह हो गया है।
हाँ जी, हो गया। अब आप उधर ज्वाइन कर ले, मैं इधर से डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। आज असल में थोड़ा सा ना नई इंटरनेट का है मसला, क्योंकि मुहर्रम की 9वीं 10वीं की वजह से इन्होंने बहुत स्लो किया हुआ था, इंटरनेट ऑलमोस्ट बंद ही किया हुआ था। अच्छा जी। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला कह रहे हैं जिस जिसको चाहे बुला लो सिवाय उनके जो कि अल्लाह के सिवा तुम्हारे हिमायती हैं, सबको बुला लो। तुम अगर इस जैसी एक सूरत ला सकते हो ले आओ, तो ले आते और तबलीग वहीं रुक जाती। फाइन, फिर अगर लम ना तफलु तुम कर सको, वाह और लन हरगिज नहीं तफलु तुम कर पाओगे। अल्लाह कहते हैं अगर तुम ये चैलेंज पूरा ना कर सको, तुम कभी नहीं कर पाओगे। एंटिसिपेट भी कर दिया, साथ ही मुस्तकबिल भी बता दिया, तुम कभी नहीं कर सकोगे। फत्तकू, बस बचो, अन्नारा आग से, अल्लती जो, वकूदुहा ईंधन है उसका, अल्लजी का मोनस है अल्लती, अल्लजी अल्लती दोनों इसमें मौसूल है। आग हा अल्लती जो, वकूदुहा ईंधन है उसका, अन्नासु इंसान, वल हिजारतु पत्थर। इस तौकदा का लफ्ज आपने पढ़ा ना, ये उसी से वकूदुहा भी है। ये ईंधन का लफ्ज उसमें भी इस तौकदा में भी इस्तेमाल हुआ, वाव काफ दाल यहाँ भी है। अन्नासु इंसान, वल हिजारतु पत्थर, हा जिम रा, और इद्दत तैयार की गई है, दावत से ही है ये भी, लिल काफिरीन काफिरों के लिए। जब तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, और तुम कभी ऐसा नहीं कर पाओगे, तो फिर बचो उस आग से जिसका ईंधन है इंसान और पत्थर, और वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। जहन्नुम की आग जी, जहन्नुम की आग का ईंधन है इंसान और पत्थर। जहन्नुम की आग कैसे जलेगी, अल्लाह आलम, अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। वो किसी ऐसे मीडियम से नहीं जलेगी। जिस तरह जन्नत में चीजों की नहरें होंगी, यानी शहद की नहरें होंगी, दूध की नहरें होंगी, वो बकरियों से या शहद की मक्खियों से नहीं आएगा। उसी तरह जहन्नुम की आग किसी वास्ते और वसीले से नहीं आएगी। वो इंसानों के जिस्मों की गर्मी से और भड़केगी, और पत्थरों से और भड़केगी। पत्थरों के बारे में वजाहत हमें हदीस में नहीं मिलती, मुख्तलिफ रायें हैं। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जहन्नुम में गंधक के पत्थर होंगे जो आग की गर्मी से भड़क उठे। और कुछ लोगों ने कहा कि इससे मुराद वो बुत हैं जिनको ये पूजते हैं, तो बुत उनके साथ डाले जाएंगे। पत्थरों को तो कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन उनकी सजा होगी एक साइकोलॉजिकल, कि ये बुत है जिनको तुम पूजते थे, तो ये तो तुम्हें आज नहीं बचा पाई, तो खुद तुम्हारे साथ जहन्नुम में जल रहे हैं। तो दोनों ही राय हैं। अब पत्थर की कैफियत क्या होगी, अल्लाह आलम बिस्सवाब। लेकिन मकसद ये है कि जहन्नुम जो एक पथरीला कैद खाना है, वहां के पत्थर भी आग से जल उठेंगे, और इंसानों के जिस्म भी भड़केंगे, और आग इससे भड़केगी और ये आग से भड़केंगे। और इद्दत तैयार की गई है लिल काफिरीन काफिरों के लिए, ये आग काफिरों के लिए तैयार की गई। हर वो बंदा जो कुफर का इर्तिकाब करे। अब कुफर पर हमने पहले भी बात की, कुरान को सिरे से ना मानना, कुरान को इम्प्लीमेंट होने के लायक ना मानना, कुरान के अहकामात पर जानते बूझते हुए अमल ना करना, सभी कुफर की शक्लें हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं ये काफिरों के लिए तैयार की गई है। लिहाजा एक मुसलमान जो बेनमाजी होगा वो भी तो जहन्नुम में जाएगा ना। अल्लाह फरमाते हैं, वो पूछेंगे लोग तुम जहन्नुम में क्यों आ गए, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो लिहाजा ये भी कुफर की एक शक्ल है, हालांकि है तो वो मोमिन। और बशीर खुशखबरी दीजिए अल्लज़ीना आमनु ईमान वालों को, वामिलु स्वालिहाति नेकोकारों को, और आप खुशखबरियां दीजिए। इनके जहन्नमियों की सजा बता दी। अब अल्लाह कहते हैं जो ईमान वाले नेकोकार हैं उनके लिए खुशखबरियां हैं। अन्ना बेशक लहुम उनके लिए है, जन्नातिन बागात तजरी बहती हैं, मिन तहतिहा नीचे उनके, अल अनहार नहरें। उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें जाती हैं, बहती हैं। यानी कि घरों के इर्द गिर्द बागात होते हैं। हर अच्छे घर के इर्द गिर्द बाग होता है। तो जन्नतों के जो घर हैं, अव्वल तो वहां घर नहीं महल्लात है, और उन महल्लात की कैफियत ये है कि उनके इर्द गिर्द के बागात इतने बड़े हैं कि उनमें एक नहर नहीं, नहरें जारी हैं। यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो घर कितने बड़े होंगे।
ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کے بارے میں. آپ کہتے ہیں روزے داروں کو جنت میں ایسے محل عطا کیے جائیں گے جن کے بیڈ روم اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک بیڈ روم میں 70 بیڈز آئیں گے، اور ہر بیڈ اتنا بڑا ہوگا کہ اس پر 70 تکیے ترتیب سے رکھے جا سکیں گے. اب آپ ذرا سوچیں، ہمارے جو بیڈز ہیں ان پر تو ہم 3 تکیے رکھ سکتے ہیں میکسیمم، جن پر 70 تکیے رکھے جائیں گے وہ بیڈ کتنے ہیوج ہوں گے. اور پھر وہ 70 بیڈز لگائے جائیں گے بیڈ روم میں، ایک بیڈ روم میں، اور آپ کہتے ہیں ایسے 70 بیڈ رومز ہوں گے. اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ محلات کتنے طویل و عریض اور کتنے کشادہ ہوں گے. تو ان کے جو باغات ہیں وہ بھی اتنے بڑے ہوں گے کہ ان میں نہریں جاری ہوں گی. نہیں، باغات اوپر اور نہریں نیچے نہیں ہوں گی. آپ گھروں میں بیٹھیں گے تو نہریں بہتی نظر آئیں گی. تو باغات میں نہریں جاری ہوں گی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ دودھ اور شہد وغیرہ نہروں میں بہیں گے جنت میں. شہد کی مکھیوں سے شہد نہیں آئے گا، جانوروں سے دودھ نہیں دوہا جائے گا. تو ظاہر ہے کہ دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر، پھر پانی کے علاوہ مشروبات ہوں گے وہ بھی نہروں سے آئیں گے. تو یہ نہریں جو ہیں یہ جاری ہوں گی باغات میں انشاءاللہ. کلما، جب کبھی بھی رزقو، وہ رزق دیے جائیں گے، منہا، اس سے، من ثمرتن، کوئی پھل، رزقن، کھانے کے لیے. جب بھی انہیں کوئی پھل باغ میں سے توڑ کر کھانے کو دیا جائے گا، کالو، وہ کہیں گے، ہاذا، یہ ہے، الذی، جو، رزقنا، ہم دیے گئے، میں قبل، اس سے پہلے. وہ کہیں گے یہ تو پھل ہم دنیا میں بھی کھاتے تھے، پہلے بھی کھاتے تھے، دنیا میں بھی کھاتے تھے. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کے لیے پھل متشابہ ہو جائیں گے، ملتے جلتے ہو جائیں گے. کیا مطلب ہے جی اس بات کا؟ کہ جنت میں وہی پھل ہوں گے جو ہم دنیا میں بھی کھاتے ہیں، آم، انگور، انجیر، اناناس، جو بھی آپ کے فروٹس ہیں، بس ان کی کوالٹی بہت بہتر ہوگی، اتنی بہتر کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. دنیا میں بھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں پھلوں کی کوالٹیز بہت اچھی ہوتی ہیں، کئی پھلوں کی. یعنی جو دیسی چونسا ہے اس کا ذائقہ اور ہے، کالے چونسے کا اور ہے، سفید چونسے کا اور ہی ذائقہ ہے. تو کوالٹی میٹرز. تو جنت کے پھلوں کی کوالٹی ہی اور ہوگی، دیکھنے میں ہم پہچان لیں گے کہ یہ وہی پھل ہے، ان کی یہ آم ہے، اچھا یہ انگور ہے، یہ سیب ہے، لیکن کوالٹی جو ہوگی اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے ہے، فیہا، اس میں، ازواجن، بیویاں، اور ان کے لیے بیویاں ہوں گی، مطہرۃ، پاک. اور جنتی مردوں کے لیے پاک بیویاں ہوں گی، بیویوں کے لیے پاک شوہر ہوں گے. یہ ایک قدرتی اصول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر جنتی مرد کو 2 بیویاں دی جائیں گی جو اولاد آدم سے ہوں گی. تو پھر بیویوں کے لیے شوہر اور شوہروں کے لیے بیویاں. وہم، اور وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے. وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ. ان اللہ، بے شک اللہ، لا، نہیں، یستحی، شرماتا، شرم کرتا، حیا سے ہے، ہا یا اس کی روٹ ہے، یستحی، شرماتا. استحیا ہوتا ہے، حیا ہوتا ہے شرم محسوس کرنا، فطری. استحیا ہونا ہے کوئی بات کہتے ہوئے شرمانا، یا کوئی کام کرتے ہوئے شرمانا، کسی بارے میں شرمندگی محسوس کرنا. تو اللہ فرماتے ہیں لا یستحی، اللہ شرمندگی محسوس نہیں کرتا. ان کے، یا دریبا، وہ بیان کرے، دعا درابا ہے اس کی روٹ، یا دریبا بیان کرے، مثلا مثال، ماں بعودتن، مچھر کی، فما، اس سے بھی، فوقہا، اوپر کی. فوق حرف اور ہا ضمیر ہے. اللہ کو اس بات میں کوئی شرمندگی نہیں کہ وہ مچھر کی یا اس سے بھی آگے بڑھ کر اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال بیان کرے. قرآن میں جانوروں کی مثالیں بیان کی گئی نا، تو یہ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیسی وحی ہے جس میں شہد کی مکھیوں کا حال بیان کیا گیا ہے اور جس میں مچھروں کا حال بیان کیا گیا ہے. اللہ نے کہا مجھے کوئی شرم نہیں آتی میں مچھر کی بات کروں یا اس سے بھی چھوٹے جانوروں کی. اب آپ کو پتا ہے بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، کتنے ہی جانور ہیں جنہیں پہلے انسان نہیں جانتا تھا. یہ جاندار لیونگ ہے، لیونگ تھنگز ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں مجھے کسی چیز کے بیان میں شرم نہیں. ایک مچھر کو ہی دیکھ لیں، کتنی عظیم تخلیق ہے، کتنی ننھی سی جان اور کتنی ریزیلینٹ ہے. کیا کچھ نہیں ہم ان سے چھٹکارا پانے کے لیے کرتے، مگر یہ اپنا کام کر کے ہی جاتے.
تو اللہ کہتے ہیں مجھے اس میں کوئی شرم نہیں آتی، یہ کائنات کی نشانیاں ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جہاں تک تعلق ہے ایمان والوں کا، فَيَعْلَمُونَ، وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ، بے شک یہ سب کچھ ہے، الحق، حق، من ربهم، ان کے رب کی طرف سے۔ جہاں تک تو ایمان والوں کا معاملہ ہے، انہیں پتا ہے کہ قرآن سارا کا سارا ان کے رب کی طرف سے سچائی کے ساتھ اترا ہے۔ اور اما، رہے وہ لوگ، الذین، جو کفر کافر ہیں، فیقولون، وہ کہتے ہیں، ماذا، کیا، ارادہ، ارادہ ہے، اللہ، اللہ کا، ارادہ وہ یہ جو آپ اردو میں بھی ارادہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، عربی میں ارادہ ہے، یہ را دال، دال اس کی روٹ ہے، کیا ارادہ ہے اللہ کا، بہذا مسئلہ، اس مثال سے۔ تو جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کیا چاہتا ہے یہ مثالیں سنا کر، یعنی قرآن کے تمثیلات پر اعتراض کرنا بھی جہالت کی علامت ہے۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اس لائق نہیں دنیا میں کہ نظر انداز کی جائے، بلکہ وہ چیزیں حیران کر دیتی ہیں کہ یہ کیسے سروائیو کرتی ہیں، یہ کتنی عجیب تخلیق ہے۔ مچھر ہی کو لے لے، مکھی کو ہی لے لے، منیچرز ہی ہیں نا طرح کے، اور دیکھ لے اللہ نے ان کو کیسا پرفیکٹ بنایا ہے ماشاءاللہ۔ تو اس لیے کیوں نہ اللہ بیان کرے اپنی اس تخلیق کو، وہ اللہ کی ایک عظیم تخلیق ہے۔ البتہ اللہ کہتے ہیں کہ کفار سوال کرتے ہیں کیوں اللہ یہ قصے سناتا ہے، تو انہیں کہہ دو، یدلو، وہ گمراہ کرتا ہے بھی اس کے ذریعے کثیرن، بہت لوگوں کو، ویہدی، ہدایت دیتا ہے بھی اس کے ذریعے کثیرن، بہت لوگوں کو۔ اللہ کہتے انہیں کہہ دو اللہ یہ مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ ان کے ذریعے ہدایت دے بہت سو کو اور گمراہ کرے بہت سو کو۔ اب دیکھیں، ہدایت اور گمراہی اللہ کے فیصلے، اللہ جسے چاہیں گے ہدایت دیں گے اور جسے چاہیں گے گمراہی کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اس کا انحصار ہمارے دل کی حالت اور کیفیت پر۔ اگر ہم ہدایت کے طلبگار ہوں گے وہ ہدایت ضرور دے گا، اور اگر ہم ہدایت کے طلبگار نہیں ہوں گے تو وہ ہدایت نہیں دے گا، کیونکہ ہدایت جو ہے نا یہ زبردستی نہیں ملتی، ہدایت مانگ کر طلب کر کے لینی پڑتی ہے۔ اب اللہ بتا رہے میں کن کو گمراہی میں چھوڑتا ہوں، وما، نہیں، یدلو، وہ گمراہ کرتا بھی اس قرآن کے ذریعے، الا، مگر، الفاسقین، فاسقوں کو۔ اللہ کہتے ہیں قرآن کے ذریعے، وحی کے ذریعے بھی لوگ گمراہ ہوتے ہیں، مگر گمراہ ہوتے ہیں فاسق۔ اب فاسق ایک خاص ٹرم ہے، فاسق، قاف اس کی روٹ ہے، فسق کہتے ہیں نافرمانی کو، بات نہ ماننے کو۔ تو اللہ کہتے ہیں گمراہ ہوتے ہیں جو بات نہیں مانتے، جو من مرضی کرتے ہیں، ہٹ دھرم ہوتے ہیں، وہ گمراہ ہوتے ہیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں جو ینقضون، توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کا وعدہ، من بعد، اس کے بعد، میثاق ہی، کہ اسے پختہ کر لیں، واثاق، اس کی روٹ ہے وثق، مضبوط کرنا۔ میثاق آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں، میثاق مدینہ، عہد و میثاق وغیرہ، وثوق کے ساتھ کہنا بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ اسی سے ہے۔ ینقضون، نون قاف دال، نقد، نقد ہوتا ہے توڑ دینا، نقض امن ہوتا ہے، ہم نے نقص امن بنا لیا ہوا اردو میں، لیکن اصل لفظ ہوتا ہے نقض امن، امن کو خراب کرنا، سبوتاز کرنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تو نقض امن کو ہم نے اردو میں نقص امن کر لیا، نقض کا مطلب ہوتا ہے توڑنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، فاسق وہ لوگ ہیں، نافرمان وہ ہیں، ویسے تو بہت سارے کام نافرمانی کے ہیں، لیکن اللہ نے موٹی موٹی تین علامتیں بتا دی جن میں یہ پائی جائیں وہ فاسقین میں ہے۔ الذین ینقضون، توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کا وعدہ، من بعد، اس کے بعد، میثاق ہی، اسے پختہ کرنے کے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے پختہ عہد باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ہمارا عہد کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں آپ نے پڑھ لیا، سورہ فاتحہ میں سوری پڑھ لیا،
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह जी हम सिर्फ आपको रब मानेंगे, आपकी बंदगी करेंगे, आपसे मदद मांगेंगे। तो जो अल्लाह सुब्हाना व तआला के साथ शरीक ठहराए, अल्लाह को छोड़कर दूसरे दरों पर जाए, अल्लाह का कुफ्र करे, सब फासिक। अल्लाह की बात ना मानने वाला, क्योंकि कहा ना इय्याका नअबुदु, तो बंदगी सिर्फ नमाज रोजा ही नहीं है। बंदगी में नमाज रोजा के अलावा जो चीजें शामिल हैं वो क्या है? अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला की मर्जी को कबूल ना करना और अपनी मन मर्जी की जिंदगी गुजारने की कोशिश करना, ये भी अहद तोड़ना है, नक़ज़ अहद है। तो ये सब फिर फिसक की अलामतें हैं। और इस माने में आप देख लें, हमारी अक्सरियत इस वक्त फासिकों की, कोई दीन का हम पर रंग नहीं है, कोई अल्लाह का हुक्म कबूल नहीं है। तो ये सब क्या है? ये अहद तोड़ने की अलामतें हैं। वाह और यक तो आउना, वो काट देते हैं, कता से है, काफ ओ ऐन कता, वो काट देते हैं। माँ जिसे अमरा हुक्म दिया अल्लाह, अल्लाह ने भी, साथ इसके अन के यूसला मिलाया जाए। वो काट देते हैं उन्हें जिनके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया कि उन्हें मिला कर रखा जाए। रिश्ते, रिश्तेदारियां तोड़ देते हैं, रिश्ते मिला के नहीं रखते। और इस मामले में भी आज आप आम देखेंगे, हर घर में कोई ना कोई रिश्ता टूटा हुआ है, चाहे गलती एक की हो या दोनों की, लेकिन रिश्ते तो टूटे हुए हैं ना। तो फिर हम सब ही अल्लाह के हद को तोड़ने वालों में आ जाते हैं। वह युफसिदूना फिल अर्ज, और वो जमीन में फसाद बर्पा करते हैं। फसाद बर्पा करना क्या है जी? इससे मुराद सिर्फ टेररिज्म नहीं है, बल्कि इससे मुराद है अल्लाह के दीन को खराब करना किसी भी शक्ल में। चाहे एक आलम दीन मिंबर रसूल पर बैठकर अल्लाह के दीन को बिगाड़ रहा है, वो बिगाड़ फसाद में ही आता है। चाहे कोई किसी भी शक्ल में दीन को खराब कर रहा है, सियासतदान कर रहे हैं, साइंटिस्ट कोई कर रहा है, कोई भी कर रहा है, आज़ादी निस्वां के नाम पर तमाशा चल रहा है, जमहूरियत के नाम पर तमाशा चल रहा है, जो भी अल्लाह के दीन को बिगाड़ रहा है वो फसाद फिल अर्ज है। और सारे फसादी जो है वो फासिकों में शामिल हैं। ये तीन मोटी मोटी निशानियां हैं, अलामतें हैं, बाकी सब चीजें इसके मातहत आती हैं, इनके अंदर आ जाती। उलाई का यही है, हम वो लोग अल खासिरून, जो खसारा उठाएंगे। खासिन रा, खुसर से जो है ये रूट बनती है, इसकी खासिन रा रूट बनती है, और खासिरून इस्म है। यही वो लोग हैं जो खसारा उठाएंगे। खसारा किसको कहते हैं? खसारा कहते हैं डिफॉल्टर हो जाना, बैंक करप्ट हो जाना, दिवालिया हो जाना। दिवालिया होंगे कयामत के दिन, कुछ नहीं इनके हाथ में होना। तो ये दिवालिया हो जाएंगे कयामत के दिन। कैफा किस तरह, तकफुरूना तुम कुफर कर सकते हो, बिल्लाही अल्लाह के साथ, तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफर कर सकते हो। वाह और कुन तुम, कैफ तकफुरूना कैसे तुम कुफर कर सकते हो, बिल्लाही अल्लाह के साथ। अब यहाँ अल्लाह सुब्हाना व तआला क्वेश्चन की शक्ल में बात उठा रहे हैं। तुम अल्लाह के साथ कुफर का रवैया कैसे अख्तियार रख सकते हो। वाह और कुंतुम तुम थे, अमवातन बेजान, मौत से है, अमवात मुर्दा, मैयत की जमा है ये। फाअहयाकुम, तो हमने तुम्हें जिंदगी अता की, जिंदा किया। तुम्मा फिर युमीतुकुम, तुम्हें मौत देगा। तुम्मा फिर युहयीकुम, वो तुम्हें जिंदा करेगा। तुम्मा फिर इलैहि तुरजऊन, तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे। हम लोग कहीं नहीं थे, हमारे रब ने हमें ये जिंदगी दी, फिर हम मर जाएंगे, और फिर कयामत के दिन, हश्र के दिन फिर अल्लाह जिंदा करेगा, और फिर हम अल्लाह के फैसले के मुताबिक जन्नत में या जहन्नुम में जाएंगे। अल्लाह कहते तुम कैसे अल्लाह का इनकार कर सकते हो, तुम कुछ नहीं थे, हमने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारी जिंदगी के बाद हम तुम्हें मौत देंगे, फिर हम तुम्हें जिंदा करके उठाएंगे। तो जो रब तुम्हें दो बार जिंदगी देगा और दो बार मौत देगा, उस रब को कैसे तुम नजरअंदाज कर सकते हो, कैसे झुटला सकते हो। और याद रखो, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम सब अल्लाह ही की तरफ
लौटाए जाओगे, यानी फैसले के दिन सब अल्लाह के सामने खड़े होंगे, जन्नती जन्नत में जाएंगे, जहन्नुमी जहन्नुम में जाएंगे। तुरजाउन का लफ्ज रुजू से है, रा जिम आइन इसकी रूट है, राजा। हुआ वही रब है अल्लाजी जिसने खला का पैदा किया लकुम तुम्हारे लिए, माँ जो कुछ है फिल अर्दी जमीन में जमीन सारा, वही रब है जिसने तुम्हारे लिए वो सब कुछ पैदा किया जो जमीन में है, सारे का सारा पैदा किया। यानी जो कुछ है वो अल्लाह की तख्लीक है, किसी और ने कुछ नहीं बनाया। तुम फिर इस्तवा, उसने तवज्जो फरमाई, इलस्समाई आसमान की तरफ, फिर उसने आसमानों पर तवज्जो दी, फसव्वाहुन्ना तो उसने दुरुस्त कर दिए, सब सात समावाती आसमान, फिर उसने आसमानों की तरफ तवज्जो की और 7 बराबर आसमान बनाए। तो आसमान 7 हैं। हमें हदीस में भी मिलता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए तो आप हर आसमान का किस्सा सुनाते हैं कि पहले आसमान पर आदम अलैहिस्सलाम मिले, दूसरे पर कौन मिले, तीसरा, चौथा, पांचवा, 7वें आसमान के आखिरी हिस्से पर इंतहा पर सिदरतुल मुंतहा है, और उसके आगे फिर अल्लाह के अर्श की हद है जो हम नहीं जानते, जिसकी कैफियत नहीं जानते हम, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिदरतुल मुंतहा तक गए थे, उससे आगे नहीं गए थे। जो भी उसके आगे आपको मौलवी हजरत किस्से सुनाते हैं ना, वो झूठ होते हैं, वो सच नहीं होते। हदीस हमें बताती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक गए और बस। तो 7 आसमान है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और जमीन के बारे में कभी अल्लाह पाक ने 7 का नहीं कहा, जमीन एक ही है। वह हुआ, और वो है बिकुल्ली हर एक शय, इन चीज का, अलीमुन जानने वाला, वो हर चीज को जानता है। अलीम में मुबालिगा है, सबसे ज्यादा जानना, तो अल्लाह हर चीज को पूरी तरह जानता है। अच्छा, अब आसमान की डेफिनेशन क्या है? दरअसल हमारे पास अभी तक आसमान की कोई डेफिनेशन नहीं, साइंस अभी तक आसमान तक पहुंच ही नहीं पाई। पहले ये सोचा जाता था कि ये जो कुर्रा हवाई है ये आसमान है, मगर फिर पता चला कि नहीं, आसमान तो इससे भी आगे कुछ है। मेरा जाती ख्याल है, ये सिर्फ मेरी राय है, इल्म तो अल्लाह के पास है, कि वो वुसत जिसमें सारे सियारे सितारे तैर रहे हैं, वो पहला आसमान है, आसमान दुनिया है। फिर उसके बाद कहीं तो दूसरा और तीसरा और चौथा आसमान होगा। तो आसमान की डेफिनेशन तक हम नहीं कर सकते कि दरअसल आसमान क्या है। अलबत्ता अल्लाह ये बताते हैं कि ऐसे 7 आसमान हमने तख्लीक किए हैं, और अल्लाह कहते हैं मैं सबसे बेहतर हर चीज को जानने वाला हूं। अब यहां तक अल्लाह ने अपनी निशानियां बयान की। अब शुरू हुआ किस्सा आदम और इब्लीस। वाह, और इस जब काला कहा रब्बु का, तेरे रब ने, लिल मलाइकती फरिश्तों से, वो वक्त याद कीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपके रब ने फरिश्तों से कहा, इन्नी बेशक मैं जाइलुन बनाने वाला हूँ, जीम आइन लाम, जा अला फेल है और जाइलुन इसम है, फिल अर्दी जमीन में, खलीफा जानशीन, खालाम फा रूट है इसकी। जब आपके रब ने कहा फरिश्तों से कि मैं जमीन में एक नाइब बनाने वाला हूँ, खलीफा बनाने वाला हूँ, जानशीन बनाने वाला हूँ, कालू उन्होंने कहा, अतज आलू क्या तू बनाएगा, फीहा इसमें, मन जो युफसिदु फसाद करेगा, फासिन दाल, फीहा इसमें, व यस्फिकु और बहाएगा, सीन फे काफ इसकी रूट है, बहाना, किसी भी लिक्विड चीज को बहाना, और खून बहाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल होता है। अद्दिमा खून, दाल मीम मीम दम, वनाहनु और हम, नुसब्बिहु तस्बीह करते हैं, सीन बाहा, बिहम्दी का आपकी हमद के साथ, हामीम दाल, व नुकद्दिसा, नुकद्दिस और पाकी बयान करते हैं, काफ दाल सीन, लका आपकी। फरिश्तों ने कहा अल्लाह जी, क्या आप जमीन में एक ऐसी मखलूक बनाएंगे जो खून खराबा करेगी, फसाद करेगी? हम आपके साथ मौजूद हैं, आपकी तस्बीह करते हैं हम्द के साथ, और आपकी पाकी बयान करते हैं। यानी उन्होंने कहा कि अल्लाह जी, नाइब हम भी तो बनाए जा सकते हैं, हम तो आपके ताबा फरमान हैं, आप एक ऐसी मखलूक क्यों बनाना चाहते हैं जो फसादी होगी? अब बात यह है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरिश्तों के सामने ये बात रखी, ऐलान फरमाया कि मैं इंसान बनाने वाला हूँ, एक नई मखलूक बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने उस पर अपनी राय अर्ज की, तो लोग हैरान होते हैं, कैसे राय अर्ज कर दी? अल्लाह सुब्हाना व तआला कोई जाबिर मालिक नहीं है, वो तो रहमान रहीम है। जब वो इजाजत देता है तो बात करने वालों को बात करने की हिम्मत होती है। लिहाजा फरिश्तों से राय ही ली गई थी, उन्होंने राय दी,
اس سے ہمیں بھی یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے اور ان کی بات کو سننا چاہیے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مشورے پر، فیصلے پر انہوں نے جو مشورہ دیا، اللہ کے فیصلے پر جو مشورہ دیا وہ یہ تھا کہ نہ بنایا جائے کسی نئی مخلوق کو۔ اللہ جی ہم تو موجود ہیں، آپ کے فرما بردار ہیں، ہر طرح سے آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور آپ کے احکامات بجا لاتے ہیں، تو جو انسان ہے وہ تو فسادی ہوگا، خون بہائے گا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے فرشتوں کو کیسے پتا تھا؟ اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ نے ہمیں تو ایک جملہ بتایا نا کہ میں نے بتایا خلیفہ بنانے والا ہوں، ہو سکتا ہے انسان کی ڈیٹیل عادات کے بارے میں اللہ نے کوئی چھوٹا سا بیان دیا ہو، نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا۔ اور دوسرا امکان یہ بھی ہے کہ انسانوں سے پہلے زمین پر جنات آباد تھے اور جنات کے جھگڑے ہوتے رہتے تھے، اسی سے اسیس کیا فرشتوں نے کہ انسان زمین پر رہیں گے تو یہ بھی جھگڑے کریں گے، دونوں ہی باتیں پاسبل ہیں۔ کالا اللہ نے فرمایا انی بے شک میں عالم جانتا ہوں ماں جو لا نہیں تعلمون تم جانتے۔ اللہ نے کہا بے شک میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے، لہٰذا انسان کو تو بنایا جائے گا، خلیفہ کو تو بنایا جائے گا۔ اب یہاں پر پھر دو آپ کے سامنے ادب آ جاتے ہیں۔ پہلا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سکھایا کہ ایک رحمان و رحیم مالک جو ہے، آقا جو ہے، رائے پسند نہ بھی کرے تو ڈانٹتا ڈپٹتا نہیں ہے، محبت سے سمجھا دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرے عقل کا لیول اور میرے ملازم کے عقل کا لیول باہم یکساں نہیں ہے۔ اور ملازموں کے لیے بھی ایک ادب ہے، سب آرڈینیٹس کے لیے بھی ایک ادب ہے، جب سینئر نے منع کر دیا تو پھر خاموشی اختیار کرے اور اس کو جلن اور کڑن اور دشمنی کا سبب نہ بنائے۔ وَعَلَّمَ سکھا دیے آدم کو الاسماء نام کلھا سارے، اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ ثم پھر عرضہم پیش کر دیا انہیں علی الملائکۃ فرشتوں کے سامنے، اور پھر ان چیزوں کو فرشتوں پر پیش کیا۔ فقال کہا انبئونی بتاؤ مجھ کو، نبی سے ہے، نبا سے تو کتنی مختلف شکل آ رہی نا، انبئونی، نون بے حمزہ نون بے یا اس کی روٹ ہے، مجھے بتاؤ، بی اسمائی نام ان کے، ہاؤلائی ان سب چیزوں کے، ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے۔ اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا مجھے ان سب چیزوں کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو تو۔ کس بات میں؟ اسی بات میں کہ ہم بہتر ہیں، ہمیں خلیفہ بنا لیا جائے۔ تو اللہ نے کہا اگر تمہیں یہ لگتا ہے تو میرے اس سوال کا جواب دو۔ قالو انہوں نے کہا سبحانک تو پاک ہے، لا نہیں علم لنا ہمارے پاس، الا مگر ما جو علمتنا تو نے ہمیں سکھا دیا۔ انہوں نے کہا اللہ جی آپ پاک ہیں، ہمیں کوئی علم حاصل نہیں سوائے اس کے جو آپ نے دیا، انکا بے شک انتا آپ ہیں العلیم علم والے، الحکیم حکمت والے، کہ کہنے لگے بے شک آپ علم و حکمت والے ہیں۔ اوکے، اب دیکھیں بات کیا ہے، فرشتوں کو ٹیسٹ میں ڈالا گیا تاکہ انہیں پتہ لگ جائے کہ اللہ کا فیصلہ صحیح ہے۔ حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں کہ فرشتوں کو بتائیں، مگر اس سے ہمیں یہ ادب ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے سب آرڈینیٹس کا دل رکھنا چاہیے، اور اگر کسی بات پر ان کے دل میں کھٹک ہو تو کلیئر کر دینے میں ہماری شان میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سامنے یہ ٹیسٹ رکھا اور انہوں نے کہا کہ ہم تو ان چیزوں کے نام نہیں جانتے اللہ جی، ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ نے بتایا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے سکھا دیا تھا، تو کیا یہ چیٹنگ نہیں تھی؟ نہیں تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام نے کیوں سیکھا؟ آدم علیہ السلام کی فطرت میں وہی تجسس تھا جو انسان کی فطرت میں ہے، لہٰذا آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو وہ سوال کرتے تھے اللہ جی یہ کیا ہے، اللہ جی وہ کیا ہے، کچھ چیزیں انہوں نے ایکسپلور بھی کی ہوں گی، انسان کی تو فطرت یہی ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے بہت کم وقت میں ان چیزوں کو جان لیا جن کے ساتھ فرشتوں کی ایک زندگی گزر گئی تھی، مگر انہوں نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ فرشتوں میں تجسس کا، تفکر کا مادہ نہیں ہے، وہ عقل والے ہیں مگر تفکر اور تجسس ان کا مادہ نہیں ہے، اس کی صلاحیت ان میں رکھی نہیں گئی، وہ اتنا کرتے ہیں جتنا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، گویا کہ اللہ کے بنائے ہوئے روبوٹس ہے۔ وہ روبوٹس کا تصور فرشتوں سے ہی اٹھا ہے، جو کام جس کام کے لیے وہ بنائے گئے اس کے متعلقہ انفارمیشن ان کے اندر فیڈ ہے، اور وہ اسی انفارمیشن کے مطابق اتنا ہی کام کرتے ہیں جتنا حکم دے دیا جاتا ہے، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم، نہ ان میں تفکر کی صلاحیت ہے اور نہ نتیجے نکالنا ان کا کام ہے، انہیں یہ سب نہیں آتا۔ انسان مختلف ہے، انسان کو عقل کے ساتھ ساتھ تجسس اور تفکر بھی دیا گیا ہے، اور یہی چیز ہے جو انسان کو سب سے ممتاز کرتی ہے، اور یہی سبب تھا
کہ آدم علیہ السلام کچھ دنوں میں جنت میں رہ کر وہ علم سیکھ گئے جو لاکھوں سالوں میں یا شاید اس سے بھی زیادہ عرصے میں فرشتے نہیں سیکھ پائے۔ قالا، اللہ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم، انبئہم، بتا ان کو، باسمائہم، نام ان سب چیزوں کے۔ اللہ نے اب آدم سے کہا، آدم ان سب چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما، پھر جب انبأہم، بتا دیے ان سب کو، باسمائہم، نام ان کے، پھر جب آدم نے فرشتوں کو ان سب چیزوں کے نام بتا دیے، کالا، اللہ نے فرمایا، علم، کیا نہیں، اقل، میں نے کہا تھا، لکم، تم سے، انی، بے شک میں، عالم، جانتا ہوں، غیبہ، غیب کی باتیں، السماواتی، آسمانوں کی، والارض، زمین کی۔ جب آدم نے انہیں چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے کہا، کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں زمین و آسمان کے راز جانتا ہوں؟ وَآدم، اور میں جانتا ہوں، ما، جو تبدون، تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور وہ سب بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا آدم علیہ السلام کو نام بتانے کا، آدم علیہ السلام نے نام بتا دیے۔ اب فرشتے انگشت پر دنداں رہ گئے، حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، دیکھا، یہی وہ صفت ہے جس کی وجہ سے آدم چنے گئے، اور یہی صفت ہے جس کی وجہ سے اولاد آدم تخلیق کی گئی۔ اب تمہیں پتا چلا میں سب جانتا ہوں، تمہاری خوبیاں خامیاں سب پتہ ہیں مجھے، اور کس کام کے لیے کون موضوع ہے یہ بھی میں جانتا ہوں۔ واہ، اور اس جب قلنا، ہم نے کہا، للملائکتی، فرشتوں سے، اسجدوا، سجدہ کرو، لی آدم، آدم کو، فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا، سوائے، ابلیس، ابلیس کے۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ سجدہ کی روٹ سین جیم دال ہے، ابلیس کی با لام سین ہے۔ ابلیس کا لفظی مطلب ہوتا ہے مایوس ہو جانا۔ تو جب اللہ نے اس کو کہہ دیا کہ میں تجھے معاف نہیں کروں گا، تو اسے ابلیس کا نام دیا گیا، جس کا مطلب ہے مایوس ہو جانے والا، مبالغہ ہے، سب سے بڑھ کر مایوس، کہ اس کو اللہ کہہ چکے ہیں کہ تمہیں معافی نہیں کرنا۔ جب فرشتوں سے کہا ہم نے کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے کیا سوائے ابلیس کے۔ اب اللہ نے نیکسٹ ٹیسٹ رکھا یہ چیک کرنے کے لیے کہ کون ہے جو مخلص ہے اور کون ہے جو منافق ہے۔ اب اللہ تو پہلے سے جانتے تھے، ٹیسٹ کیوں رکھا؟ ٹیسٹ اس لیے رکھا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی آپ نے تو مجھے موقع ہی نہیں دیا، مجھے موقع دیتے تو میں قبول کر لیتا برتری۔ لہٰذا اللہ نے فزیکل ٹیسٹ رکھ دیا سجدہ کرنے کا۔ یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا، تعظیم کے لیے تھا، اور اس کا حکم دینے والا خود اللہ کریم تھے۔ مقصد سب کے دلوں کے راز کھولنا تھا۔ تو ابلیس نے انکار کر دیا۔ اچھا، اب ابلیس جو ہے یہ جن ہے، یہ فرشتوں میں سے نہیں ہے۔ جن وہاں کیوں موجود تھے جی اس وقت؟ آدم علیہ السلام کے تعارف کے لیے۔ ایک کمپنی میں جب کوئی نیا مینیجر لایا جاتا ہے تو سب کو بلا کر انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے نا، تو یہ تو کائنات میں خلیفہ لایا جا رہے تھے آدم علیہ السلام، تو اس لیے پھر سب سے متعارف کروایا گیا۔ تو فرشتوں سے تو تعارف تھا ہی تھا، جنوں سے بھی تعارف کرایا گیا، اور ان کو بلایا گیا اور ان کے ساتھ بات کی گئی۔ لیکن ابلیس جو سردار تھا جنوں کا، اس نے انکار کر دیا، ابا، اس نے انکار کر دیا، واستکبر، اور اس نے تکبر کیا۔ اچھا، ایک ہوتا ہے کبر، کبر ہوتا ہے بڑائی، عظمت، تکبر ہوتا ہے بڑائی جتانا، غرور، اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا، اور استکبار ہوتا ہے جھوٹا تکبر۔ یعنی ایک تو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ کوئی واقعی صاحب حیثیت ہو اور اس کے اندر گھمنڈ ہو، ہوتا ہے نا کوئی ہے ہی بڑا امیر تو وہ اس کی گردن اکڑی رہتی ہے، کسی کو منہ نہیں لگاتا، وہ تکبر ہے۔ ہو سکتا ہے وہ صاحب مال ہو سکتا ہے وہ خوبیوں کا مالک ہو، مگر تکبر کی اجازت نہیں ہے۔ اور استکبار وہ تکبر ہے جو جھوٹ کی بنا پر ہو، یعنی کوئی ایسی بڑائی کا دعویٰ کرے جس کے وہ لائق ہی نہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا وَاسْتَكْبَرَ، اس نے دعویٰ کیا اس بڑائی کا جو اس کو شایان تھی ہی نہیں۔ اس نے اللہ کے سامنے اللہ کو کنفرنٹ کیا اور اللہ کے فیصلے پر اعتراض کیا، اور فضیلت جسے اللہ نے دی اس کی فضیلت کا انکار کیا۔ تو یہ سب جھوٹے دعوے تھے اس کے، اسی لیے وَاسْتَكْبَرَ کہا اللہ۔ وَأَرْ کانا، وہ ہو گیا، من الکافرین، کافروں میں سے، وہ کافروں میں شامل ہو گیا یا وہ کافروں میں سے تھا، دونوں باتیں ہی صحیح۔ یعنی جب اللہ نے دلوں کا راز کھولنے کے لیے سجدے کا حکم دیا تو شیطان نے انکار کر دیا صاف صاف،
اس سے پہلے یہ ایک جن تھا، ابھی بھی ایک جن ہی ہے، اس کا ایک نام تھا، یہود کہتے ہیں وہ نام عزازیل تھا، اللہ عالم ہمیں نہیں پتا، لیکن بہرحال اس کا کوئی اچھا نام تھا جیسے ہمارے نام ہوتے ہیں۔ جب اس نے انکار کیا تو اسے ابلیس کا نام دیا گیا، جس کا معنی ہے سب سے زیادہ مایوس۔ اور اس نے انکار جو کیا وہ یہ کہہ کر کیا کہ اللہ جی میں آدم سے افضل ہوں۔ یہاں وہ بات بیان نہیں ہوئی، سورہ آراف میں ہوں، اور اپنے انکار کی وجہ سے وہ کافروں میں شامل ہو گیا۔ واہ اور قلنا ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن رہ تو انتا تو خود واہ اور زوجو کا تیری بیوی الجنت جنت میں، اور ہم نے آدم سے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام جنت میں رکھے گئے، پھر جب انہوں نے کہا کہ اللہ میں اکیلا ہوں تو اللہ نے ان سے حوا کو پیدا کیا اور کہا اب تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو۔ واہ اور کھلا کھاؤ تم دونوں منہا اس میں سے رغدن خوب کھلا، رغد ہوتا ہے منہ بھر کے کھانا لفظی طور پر، تو لغوی معنی یہ ہے، تو اصطلاح میں جتنا چاہو پیٹ بھر کر کھاؤ، حیثو جہاں سے شی تما تم دونوں چاہو۔ اللہ نے کہا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جنت میں سے دل بھر کر جتنا چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، ولا پسنا تقربا تم دونوں قریب جانا، قریب آپ اردو میں عام استعمال کرتے ہیں قریب قرب وغیرہ، تو یہ اسی سے ہے تقرب، قاف را با روٹ ہے اس کی، تقربا تم دونوں قریب نہ جانا، حاضی ہی اس الشجرتا درخت کے، حاضہ کا مونس ہے حاضی ہی، کیونکہ شجرتا اسم ہے اور مونس ہے، فتکونا تم دونوں ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے، الظالمین پھر اسم ہے، تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے، یعنی اللہ نے کہا جنت میں رہو جو کھانا ہے کھاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے، البتہ اس ایک درخت کے پاس نہ جانا، اگر اس کے پاس گئے اس کا پھل کھایا تو گنہگار ہو جاؤ گے۔ اب وہ کون سا پھل تھا، وہ کون سا درخت تھا، یہ ہم نہیں جانتے۔ یہود کہتے ہیں کہ وہ گندم کا درخت تھا، مگر گندم کا تو درخت نہیں ہوتا، گندم کی تو فصل ہوتی ہے، تو بیکار بات ہے۔ بعض کہتے ہیں جی سیب کا درخت تھا، ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی، ہمارے پاس نہ انکار کا کوئی سبب ہے نہ اقرار کا، بات یہ ہے درخت کوئی بھی ہو، اصل میں تو اللہ نے آزمائش رکھی تھی، اسی نسل کے اور درخت جائز ہوں گے، ایک درخت کوئی ایک درخت اللہ نے منع کر دیا، مقصد صرف آزمائش رکھنا تھا، ٹیسٹ کرنا تھا، ٹھیک ہے، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ جنت میں کوئی ایسی چیز ہو ہی نہیں سکتی جو نقصان دہ ہو، یہ تو محض آزمانے کے لیے تھا۔ شیطان آیا اور شیطان نے ان کے سامنے قسمیں اٹھائیں اللہ کے نام کی کہ اس درخت کا پھل کھا لو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی، اور اس پر اللہ کی قسم اٹھائی، یہ بات بھی آپ سورہ آراف میں پڑھیں گے۔ تو آدم علیہ السلام اس کے چکر میں آ گئے، فَأَزَلَّهُمْ آپ پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان نے انہا اس بات پر سے، اچھا جی شیطان نے ان دونوں کو اس میں پھسلا دیا، کن دونوں کو جی آدم و حوا کو، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے حوا نے پھل کھایا اور آدم کو کھلایا، مگر قرآن میں یہ واقعہ 3 جگہوں پر تفصیلاً بیان ہے، ویسے تو 7 جگہوں پر آیا ہے، 3 جگہوں پر اس بات کی جو تفصیل بیان ہوئی وہ یہی ہوئی کہ آدم اور حوا دونوں بہکائے گئے، اور ایک جگہ جب تنہا ذکر آیا تو صرف آدم کا ذکر آیا، حوا کا نہیں آیا، تو یہ بالکل جھوٹ ہے جی، عورت جنت سے نہیں نکلوایا، یہ دونوں سے غلطی ہوئی۔ اللہ فرماتے فَأَخْرَجَهُمَا چنانچہ نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس میں سے، کانا جس میں تھے دونوں، فی ہی اس میں، تو شیطان نے انہیں دونوں کو اس جنت سے نکلوا دیا جس میں وہ دونوں تھے۔ اب یہاں پر عیسائی کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی گناہ کی وجہ سے ہم سزا بھگت رہے ہیں دنیا میں، نہیں جی کوئی سزا نہیں ہے، اللہ نے زمین پر بھیجنے سے پہلے معاف کر دیا تھا، آپ ابھی پڑھیں گے، اور دوسری بات آپ نے ابھی پڑھ لیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین میں خلیفہ بناؤں گا، تو نائب ہم نے زمین میں بننا تھا تو زمین پر آنا بھی تو تھا، یہ امر طے تھا۔ وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم تم سب لبعض ایک دوسرے کے عدو دشمن ہو، اہبطوا حبوط سے ہے، حبوط کا مطلب ہوتا ہے نیچے ہو جانا، گر جانا، تو ہابطوا تم سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض بعضوں کے لیے عدوً دشمن ہے، یعنی ایک گروہ دوسرے گروہ کا، مراد کون ہے، جن اور انسان۔ اللہ نے کہا اب تم زمین پر چلے جاؤ، مگر اب یاد رکھنا کہ تم اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہو، بھول مت جانا۔ وَلَكُمْ تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع سامان ہے، الہین مقررہ زمانے تک کے لیے، زمین میں تمہارے لیے ٹھہرنا بھی ہے
اور نفع اٹھانے کے لیے سامان بھی ہے مقررہ زمانے تک. مقررہ زمانہ کیا ہے؟ قیامت. قیامت تک کا سامان ہے جی زمین میں. اچھا یہ جو بعضکم لبعض ہے، بعض اس سے کہتے ہیں آدم اور حوا کو کہا تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. معاذ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں جی، آدم اور حوا ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہے، نہ عورت مرد ایک دوسرے کے دشمن ہے. اصل میں شیطان اور انسان ایک دوسرے کے دشمن. تو زمین میں ہمارے رہنے کی جگہ بھی ہے اور زمین میں ہمارے لیے چیزیں بھی موجود ہے قیامت تک کے لیے. فتلقا تو سیکھے، القا سے ہے، لام کافیہ روٹ ہے. آدم نے من رب ہی اپنے رب سے کلمات چند کلمات، فتابا وہ متوجہ ہوا، مہربان ہوا، علیہ اس پر. آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے اور دعا مانگی تو اللہ اس پر مہربان ہو گیا. یعنی آدم علیہ السلام کو جب اترنے کا حکم دیا گیا کہ زمین پر چلے جاؤ جنت سے، تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ نے معاف کر دیا. مشہور دعا ہے آدم علیہ السلام کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہی دعا تھی جو آدم علیہ السلام نے پڑھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا. انہو بے شک وہ ہوا وہی ہے التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم مہربان. بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بہت مہربان. یعنی اللہ کہتے ہیں جیسے کوئی توبہ کرتا ہے میں معاف کر دیتا ہوں. تو گناہ ہو جانا فطرت ہے، انسان سے سرزد ہو جاتے ہیں. جب گناہ ہو جائے تو استغفار کریں، بس اللہ معاف فرما دیں گے. قلنا ہم نے کہا اہبطوا اتر جاؤ، منہا اس میں سے، جمیعاً سب کے سب. معاف کرنے کے بعد اب معاف کر دیا اللہ نے، اب اللہ کہہ رہے ہیں تم سب نیچے چلے جاؤ. جنات تو زمین پر ہی تھے، کبھی اوپر آ سکتے تھے ان میں سے کچھ خاص، چوری چھپے یا اعلانیہ اللہ عالم. تو ان پر بھی پابندی لگ گئی اور ہمیں بھی زمین پر بھیج دیا گیا نسل آدم کو. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا تم سب زمین پر اتر جاؤ. فَإِمَّا پھر اگر یَأْتِيَنَّکُمْ آئے تمہارے پاس، منی میری جانب سے، ہدن ہدایت، فمن تو جو طبیعہ پیروی کرے گا، ہدایا میری ہدایت کی، فلا تو نہ خوفن خوف ہوگا، علیہم انہیں، ولا اور نہ ہم وہ ہوں گے، یحزنون غمگین. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تم سب زمین پر چلے جاؤ، اب زمین پر رہو، بسو، اور جب میری ہدایت آئے تمہارے پاس تو جو میری ہدایت کو قبول کرے گا اور پیروی کرے گا، قیامت کے دن نہ اسے خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ تم سب زمین پر جاؤ، زندگی پوری کرو، جب تم لوگ اینڈ آف ٹائم کے ساتھ ختم ہو جاؤ گے تو پھر میں تم لوگوں کو کھڑا کروں گا، حساب لوں گا. اور جو میری بھیجی ہوئی وحی اور رسولوں پر ایمان لائے گا اور پیروی کرے گا ہدایت کی، وہ قیامت کے دن نہ دکھی ہوگا نہ غمگین. والذین کفروا، رہے وہ جو کافر ہیں، وکذبوا اور جھٹلا دیا انہوں نے بھی آیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک یہی ہیں اصحاب النار جہنمی. اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلا دیں گے وہ جہنمی ہوں گے. یعنی کہ جو ایمان نہیں لائیں گے اور نافرمانی کریں گے وہ جہنمی ہوں گے. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی جنتی بھی ہمیشہ جنت پہ رہیں گے اور جہنمی بھی جہنم میں رہیں گے، اللہ یہ کہ اللہ کسی کو معاف کرے. تو دیکھیں کتنی واضح آیتیں ہیں اور کوئی ایسی ان میں مشکل بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن سمجھنا بہت مشکل ہے، جھوٹ بولتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. اب آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو جو آپ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیجیے. کوئی سوال نہیں ہے؟ چلیے یہ بھی اچھی بات ہے. روٹ لیٹرز ایک دو پوچھنے میں نے آپ سے. السلام پوچھ لیں. علیکم ورحمۃ اللہ روٹ وبرکاتہ. لیٹر ویسے آخر میں شیئر بھی کر دوں گی. جی ٹھیک ہے، پھر میں وہیں سے دیکھ لوں گی. ٹھیک ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، صحیح ہے. علیزہ ناز ہے ہمارے ساتھ آج، نئی اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ. علیزہ کیسی ہیں آپ؟ ہیلو، السلام السلام علیکم علیکم. علیزہ، وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. علیزہ کیا کرتی ہیں آپ؟ میں اسٹوڈنٹ ہوں، ماشاءاللہ. کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں؟ 9th. ماشاءاللہ. تو سائنس پڑھ رہی کہ آرٹس پڑھ رہی ہیں؟ میں کمپیوٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں. ماشاءاللہ. اللہ کریم آپ کو بہترین طرز پر کامیاب کرے، آمین. اچھا علیزہ، آپ کو کوئی بھی دقت ہو، کچھ مشکل لگے تو آپ نے مجھ سے پوچھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل بھی آپ نے اس جی میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرنی. جی. بارک اللہ فیک.
اچھا جی، یہ ہمارا جو پچھلا سبق تھا جو میں نے آج سننا ہے، کہاں سے تھا بھلا؟ چلیں مجھے یہاں سے سنانا شروع کریں، اور آج تھوڑا سا سبق زیادہ ہے، اگر دقت ہوئی تو پھر نیکسٹ ہم کم ہی رکھیں گے، یہ پھر کل دیکھیں گے، آج آپ دیکھیں نا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اصل میں 2 دن بیچ میں آف بھی آ گیا نا، تو میں نے کہا چلو ٹائم بھی ہے تو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تاکہ آرام کے ساتھ ہماری کمی پوری ہو جائے۔ تو اگر آپ کو یاد کرنے میں دقت ہو یا کچھ ہو تو مجھے کل بتائیے گا، ویسے مجھے پتا ہے آپ سب ماشاءاللہ ذہین لوگ ہیں، آپ کر لیں گے۔ چلیے عائشہ عمران آپ سنائیے۔ جی یہاں سے اللہ یستہزئ سے جی، اللہ یستہزئ بہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدوہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ وہ مذاق کرتے ہیں ان سے اور ڈھیل دے رہے ہیں ان کو ان کی سرکشی میں، اور وہ اندھے ہو گئے ہیں۔ وَيَمُدُّهُمْ کا کیا ہے؟ ڈھیل دینا۔ جی، وہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، جی ہے، وہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے ان کی سرکشی میں، اور وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ جی جی ویسے اس والے پارے میں تو لکھا بھی ہوا ہے۔ ہاں لکھا تو ہوا ہے، ہم، اوکے میں دوسرا کھولتی ہوں۔ جی چلیے اب اگلی آیت سنا دیجیے، مثلہم۔ نظر آ رہا ہے؟ جی جی یہ اولائکا اب چلا گیا، ابھی پہلے تھا۔ میں نے کہا شاید نظر نہیں آ رہا، میں نے اس لیے خود سٹاپ کیا ہے، اب آ جائے گا، ابھی آ جاتا ہے۔ جی جی ہاں اولئک الذین جی اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تفسیر خرید لی ترجمہ کیا ہے گمراہی اولئک کا؟ ساتھ ہدایت کے۔ اولئکا یہ وہ لوگ، یہی ہیں وہ، الذین وہ لوگ، اشتروا جنہوں نے خرید لی ضلالہ گمراہی بالہدی ہدایت کے بدلے میں، فما پھر جو ربحت انہوں نے خریدا فما تجارتوں نہیں، ان کی فما پھر نہیں ربحت ان کی تجارت، نہیں جو خریدا انہوں نے ربیحت نفع دے گی۔ تجارت نفع دے گی، جی ٹھیک ہے، سوری یہ پھر غلط ہو گیا، تجارتہم ان کی تجارت، وما اور نہیں کانو وہ ہیں مہتدین ہدایت پانے والے۔ جی بہت اچھا، عفت آگے آپ پڑھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کسیب من السماء اوپر یا سے مثلہم، مثلہم، مثلہم یہ مثال ہے ان کی، کمثل الذی ان لوگوں کی جیسے مثال ہے اس شخص کی نارا جس نے جلائی آگ، فلما پھر جب روشنی ہو گئی، اجالا ہو گیا، ماحول اس کا، ذہب اللہ اللہ لے گیا، بنورہم اس کا نور، وترکہم اور چھوڑ دیا میں لا یبصرون کہ نہیں وہ دیکھ سکتے، دیکھ پائیں گے۔ سمن گونگے بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون اور وہ ہیں نہیں رجوع کرنے والے، یعنی وہ واپس پلٹنے والے نہیں ہیں۔ آؤ کسیب من السماء یا
जैसे बारिश हो मूसलाधार आसमान से, फीही उसमें जुलुमातुन अंधेरे हों, वरादुन और गरज हो, व बर्क और बिजली, यज आलूना डालते हैं असाबियाहुम अपनी उंगलियां, फी में आदानिहिम अपने कानों के, मिनस सवाए के हजर बिजली के डर से, बिजली के डर से और मौत से, वल्लाहु और अल्लाह मुहीतुन अहाता किए हुए है, घेरे हुए है, बिल काफिरीन काफिरों को। बहुत अच्छा यकादुल पढ़ा आपने, बारक अल्लाह की। जी नबीला आप पढ़िए। यकादु करीब है अलबर्क को बिजली की चमक देखता हूँ कि वो उछल कर अफसारा हम निगाहें जब कभी नबीला मैं आवाज नहीं आ रही मेरी आवाज नहीं आ रही अब आई है, थोड़ा सा और बेहतर करें, आ रही है आवाज अब। यकादु करीब है अलबर्क को बिजली की चमक देखता हूँ कि वो उछले अफसारा हम निगाहें कुल्लमा जब कभी अदा वो रोशनी करती है हम उनके लिए मशो वो चल पड़ते हैं कि इस वही और जब अजला माँ को अंधेरा कर देती है अलैहिम उन पर काम हो खड़े हो जाते हैं वलो और अगर शाह चाहे अल्लाह ला रहा वो ले जाए बिसबीहिम कान है वो अबसारिहिम और आंखें हैं। एक सेकंड। जी मैम कहाँ से अबसारी इन अल्लाह का बेशक अल्लाह अला पर कुल्ली चीज हर चीज कदीर कुदरत रखने वाला बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा आपने। यहाँ तक लास्ट लेसन है। जी अलीजा आप पढ़ेंगी, आपने याद किया बेटा। जी मैम मेरा मिस हो गया, आवाज नहीं सही आ रही थी। वो कौन सी आयत पढ़ रही हैं? कोई मसला नहीं, आयत नंबर 15 से पढ़ें। उलाइकल लजीना। मैम उलाइकल्लज़ीना वो लोग नश्तरू नश्तरू ज़लालती जिन्होंने खरीद ली गुमराही बिलहुदा बदले हदायत के। वो लोग जिन्होंने गुमराही खरीद ली हदायत के बदले में। फमा राबिहत तूने नफा मंद हुई तजारत उनकी वमा और ने कानू वो हैं मुहतदीन हदायत पाने वाले। वो लोग तूने नफा मंद तजारत उनकी तिजारत उनको उनकी नफा नहीं होगी। तजारत उनको नफा मंद हुई और उन्हीं हदायत पाने वाले हैं और वही हदायत पाने ना वो वाले हैं। हिदायत पाने वाले। हाँ जी आगे पढ़ें। मसलिहुम कमा साले मसलिहुम कमा सालिम मसलिम मिसाल उनकी कमा साली मिसाल की तरह अल्लजी उस शख्स की अल्लजिस तोकिदु जिसकी भड़काई नारन आग। उनकी मिसाल उस शख्स की मिसाल की तरह है जिसकी आग बढ़ाई कई है। पलम्मा तो जब अजात
اس نے روشن کی ماحولہ اس کے ارد گرد کی چیزوں کو ذہابہ لے گیا اللہ تعالیٰ نے بنورہم ان کے نور و اور تراکہم چھوڑ دیا انہیں تراکہم چھوڑ دیا انہیں فی ظلماتی اندھیروں میں لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی تو جب اس نے اس کی ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا اور اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں بہت اور اچھا انہیں پڑھا آپ چھوڑ نے دیا علیزہ، بارک اللہ فیک۔ اور میرا بیٹا جب پڑھا کرو نا زیر و زبروں کا دھیان رکھا کرو۔ سمن بکمن سے آپ پڑھیے۔ جی جی